السلام علیکم ناظرین، وائٹ کرو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی ہمارا ملک جو اس وقت اکنامک کنڈیشن خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی، اور بہت جلد ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو اور زیادہ نیچے کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، اس قسم کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کھڑی کر سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت جتنے بھی نون لیگ کے سربراہان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس ملک کو بچا لیں گے، اور پازیٹیو سائن دکھا رہے ہیں۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہے وہ امید دلا رہے ہیں کہ جی ہم بہت جلد اس کو ریکور کر لیں گے۔ لیکن ایک اور جانب اگر ہم صنعت کاروں کی طرف دیکھیں، اپنے انڈسٹریز کی طرف دیکھیں، بزنس مین کی طرف دیکھیں، تو وہ سب لوگ اس وقت بہت زیادہ مایوس ہیں۔ تقریباً 85% جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، 85% کے لوگ ایسے ہیں، 85% صنعت کاروں کی بات کر رہا ہوں میں، بزنس مین، جن کی رائے کے مطابق پاکستان کو اس وقت کے مشکل ترین حالات سے نکلنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور ابھی وہ کوئی امیجیٹ کسی قسم کا پازیٹیو رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کو کہ صرف اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، ان کو آگے آ کر بہت زیادہ سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے اگر وہ صحیح میں معنی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی معاشی صورتحال بہت بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اسی طرح صرف اپنے جملے بازی سے اور اپنی سیٹ اور اپنے الیکشن کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہے اور ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا رہا، تو ان قریب ہمیں دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو میں ایک چھوٹی سی فگر آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ اکانومسٹ کے لحاظ سے اور بائی بکس کے حوالے سے پاکستان نے تقریباً $73 بلین کا قرضہ اتارنا ہے اگلے 3 سالوں میں۔ یہ بیرونی قرضہ، اس میں سے صرف ابھی جو ری پے کیا گیا ہے وہ صرف $6 بلین پے کیا ہے، اور اس وقت ہمارے جو ریزرو ہیں وہ صرف $6.7 بلین رہ چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو دیکھا جائے تو ایکسپورٹ تو دن بہ دن نیچے گر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس گیس کی دستیابی نہیں ہے، اور ایل این جی کے نئے کانٹریکٹ ہونا کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ملک پاکستان کی امداد کے لیے اس وقت تیار ہو۔ تو صرف اس وقت اللہ ہی کی مدد ہے جو کہ ہمیں کسی بھی قسم کے معاشی بحران سے بچا سکتی ہے، لیکن اگر پریکٹیکل طور پر دیکھا جائے تو کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا جو ہمارے ملک کی جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ اس کو کر سکے۔ ہم اپنی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس مصیبت سے بچا لیں، لیکن صرف اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، ان کو پریکٹیکل طور پر آ کر اقدامات اٹھانے ہوں گے، جیسے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، انڈسٹری کو فروغ دینا ہوگا، اور ملک سے لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کو بھی واپس لانا ہوگا۔ اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں سنگاپور جیسے ملک سے سیکھنا چاہیے کہ وہاں پر ان کے جو رہنما تھے لیون یو، انہوں نے جب ملک کو باہر نکالا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ملک میں انصاف قائم کیا تھا۔ یہاں پر بھی ہمارے ملک میں بھی عدالتوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اکانومسٹ ہیں ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہماری انڈسٹری کو بوسٹ دینے کے لیے بہت سے ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں جو ہاؤس ہولڈ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگانے ہوں گے اگر ملک کو بچانا ہے۔ تو میری طرف سے یہ تھوڑی سی سجیشنز ہیں، ان سجیشنز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے ملک کے اکانومسٹ کا کام ہے، ہمارے ملک کی جماعتوں کا کام ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت کی گھڑی سے جلد باہر نکال دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔